نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 53 سورہ آل عمران آیت نمبر 186 سے لے کر 200 تک۔ آیت نمبر 189 تک ہم نے تفسیر کو مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ان بے شک فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں یعنی نشانیاں ہیں، واختلاف اللیل اور اختلاف رات کا یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنا رات کا، والنہاری اور دن کا۔ واختلاف یعنی رنگ اور مزاج میں فرق ہونا، سائز میں فرق ہونا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ اللیلی رات کا، والنہاری اور دن کا۔ لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ الباب خلاصے اور نچوڑ کو کہتے ہیں، مراد دماغ ہے، عقل ہے۔ دماغ جسم کا اعلیٰ ترین حصہ ہے جو تمام اعصاب کو کنٹرول کرتا ہے۔ اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لب لباب، خلاصہ، نچوڑ، کنکلوژن۔ تو ان عقل والوں کے لیے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں۔ جب یہ لوگ آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے اور جانے میں غور و فکر کرتے ہیں تو انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ اتنی بڑی کائنات اتنے لگے بندھے نظام میں بندھی ہوئی ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نظام فلکیات دیکھیں اور اس کی تفصیلات دیکھیں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ چاند دیکھیں، سورج دیکھیں، ستاروں کی تعداد دیکھیں، ان کے درمیانی فاصلے دیکھیں، ان کے باہمی تعلقات اور ربط کو دیکھیں، ان کی گردشوں کی پیمائش کو دیکھیں، گرہن کے اسباب اور اوقات کو دیکھیں، سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا دیکھیں، ایک سے بڑھ کر ایک نشانیاں ہیں۔ اسی طرح زمین کو دیکھیں تو اس کی شکل و صورت، اس کی پیمائش، اس کے پہاڑ، اس کے سمندر، اس کی معدنیات، اس کی کشش، ایک سے بڑھ کر ایک نشانیاں ہیں۔ ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں کائنات میں ہر سو پھیلا کے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں آیت نمبر 105 اور 106 میں، وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گزرتے ہیں اور بے دھیان ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اتنی ساری نشانیاں پھیلا کے رکھی ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس منظم کائنات کے پیچھے ایک کریٹر ہے، خالق ہے۔ سورج زمین سے 109 گنا بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جو بنایا ہے، اس زمین میں لاوا ہی لاوا ہے، لیکن جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کتنی ٹھنڈک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پورے سسٹم کو مقناطیسی نظام دیا ہے، اور شمال اور جنوب میں کچھ ایسی بجلیاں چمکتی ہیں جس کی وجہ سے زمین پر پودوں کے لیے کھاد بنتی ہے۔ اسی طرح سے بحری اور ہوائی جہاز ایسی مقناطیسی قوت کی وجہ سے راستہ تلاش کرتے ہیں، یہ ستاروں کے ذریعے بھی راہ پاتے ہیں،
مگر جب بادل ہوتے ہیں تو یہی قوت ان کو راہ دکھاتی ہے. رات کے اندھیرے میں بھی سمندر میں اپنا راستہ بناتے ہیں. زمین پر خشکی کے مقابلے میں 3 گنا پانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو کتنا اپنی حدوں میں رکھا ہے، ورنہ جو خشکی کا حصہ ہے وہ پانی کے مقابلے میں اتنا کم ہے کہ اگر پانی بے قابو ہو جائے تو ساری زمین ڈوب جائے. پھر اسی طرح سے زمین کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ریڈیائی لہروں کا جال رکھا ہے جس کی وجہ سے زمین کی حفاظت ہوتی ہے. ایون جو گیسز ہیں اس کا پورا غلاف ہے کائنات میں، جس کی وجہ سے جو ستاروں کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ بھی زمین تک نہیں پہنچتی. فضا میں ہی ستاروں کا قبرستان بن جاتا ہے. بہت سارے ستارے ٹوٹ کر وہاں جمع ہو رہے ہیں. اگر وہ ہمارے اوپر آ جائیں، یعنی زمین کے اوپر آ جائیں، تو زمین پر کوئی مخلوق زندہ نہ بچے. پھر تقریباً 700 میل اوپر اوزون کی ایک جال ہے تاکہ سورج کی ڈائریکٹ شعاعیں زمین پر نہ آئیں. اگر اس کی ڈائریکٹ شعاعیں زمین پر آئیں تو انسانوں کا جینا محال ہو جائے. بے شمار نشانیاں ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف رات کا اور دن کا، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے. اب یہاں پر عقل والوں سے مراد مومنین ہیں، کیونکہ ان مومنین نے کائنات پر غور و فکر کر کے اپنے خالق کی معرفت حاصل کرنی ہے. اس طرح کا غور و فکر تو بہت سے نان مسلم بھی کرتے ہیں اور ریسرچز کر کر کے بہت سے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی معرفت کی نیت سے اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. تو یہاں پر عقل والوں سے مراد پھر مومنین ہیں، متقین ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس بارے میں ایک روایت بھی ملتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بسر کی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کچھ دیر باتیں کی اور پھر آرام فرمانے لگے. جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوا تو آپ اٹھ بیٹھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آپ یہ آیت تلاوت فرمانے لگے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وضو فرمایا اور مسواک کی اور 11 رکعتیں ادا فرمائی. پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر گھر سے تشریف لے آئے اور لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ سورہ آل عمران کی ان آخری آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور ایک اور بات جو اس سے پتہ چلتی ہے کہ وضو کے بغیر بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے. ان آیات میں کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور جب ہم کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہماری نظروں کو وسعت ملتی ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی آتی ہے، اور دل سے بغض، کینہ، حسد، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ویسا کی، یہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں. میں اس سے بات نہیں کروں گی، فلاں نے مجھے ایسا کہا، فلاں نے مجھے ویسا کہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دل سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ جب اللہ کی عظمت اور بڑائی آتی ہے تو دل کو بے نیازی نصیب ہوتی ہے. پھر انسان ان ساری باتوں سے اٹھ کر جینا شروع کرتا ہے. جب ہم غور و فکر نہیں کرتے نا تو ہماری نگاہوں کو، ہمارے دلوں کو وسعت نصیب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہم محسوس نہیں کرتے، پھر ہم فضول چیزوں میں پڑے رہتے ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ غور و فکر کریں. مثلا ایک غور و فکر جو بھی ہم نے دوران تفسیر کیا کہ زمین کے اندر لاوا ہی لاوا ہے، لیکن اوپر سے وہ کتنی پرسکون ہے، اتنی پرسکون ہے کہ ہم آرام سے رہ رہے ہیں. اگر وہ اپنے اندر موجود لاوے کی صرف شدت کو ہی باہر نکالے تو ہم میں سے کوئی زمین پر چل ہی نہ سکے، رہ ہی نہ سکے. پھر آپ دیکھیے کہ اس زمین پر سبزہ بھی ہے، اس زمین پر پانی بھی ہے، اس زمین کے اندر کتنی زندگی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کائنات پر غور و فکر کرنے سے
یہ سکھانا مقصود رکھا ہے کہ ہم بھی سیکھیں کہ کیسے زندگی گزارنی، کیسے اللہ تعالیٰ کی کائنات اس کی اطاعت میں لگی ہوئی، اس کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی پسند کا بنا لے، اللہ تعالیٰ ہم سے وہی کام لے جو اس کو پسند ہو۔ ایک اور روایت بھی آتی ہے ان آیات کے بارے میں جو کہ صحیح ابن حبان میں موجود ہے اور سلسلۃ الصحیحہ میں بھی آتی ہے۔ عطا سے روایت ہے کہ میں، ابن عمر اور عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمارے اور آپ کے مابین پردہ تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے تعجب انگیز بات کون سی دیکھی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عائشہ رونے لگ گئیں کہ آپ کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی تعجب انگیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے پاس تشریف لائے، حتیٰ کہ آپ کا جست اطہر یعنی پاک جسم میرے جسم سے چھونے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ میں نے عرض کی، حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کی اللہ کی قسم میں آپ کے قرب کو پسند کرتی ہوں اور اس بات کو بھی پسند کرتی ہوں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزے کی طرف کھڑے ہو گئے، وضو فرمایا اور بہت زیادہ پانی استعمال نہ کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی اور رونے لگے حتیٰ کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر سجدہ کیا اور سجدے میں اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر پہلو کے بل لیٹ گئے اور رونے لگے حتیٰ کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر صبح کی اذان شروع کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تم پر افسوس، میں کیوں نہ روؤں جبکہ آج رات مجھ پر یہ آیت نازل کی گئی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے اس پر جو یہ آیت پڑھے پھر اس میں غور نہ کرے۔ اسے صحیح ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے اور یہ حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں بھی آتی ہے۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں تو حضرت عائشہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اسپیشل واقعہ پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر واقعہ ہی بڑا اسپیشل تھا، تعجب انگیز تھا۔ پھر ایک واقعہ سنایا جو کہ ان کے خاص لمحات کا تھا، میاں بیوی کی قربت کا تھا، لیکن اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے اجازت مانگی کہ اگر تم اجازت دو تو میں اللہ کی عبادت کروں۔ اس وقت حضرت عائشہ نے جو جواب دیا وہ بھی بڑا غور طلب ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کا قرب بہت پسند ہے، میں آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، یعنی اپنے زوج کی خوشی کا خیال رکھا۔ ہم عمومی طور پر حقوق لینے پر متوجہ ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے، اگر ہمارا زوج ہمیں ادا نہ کرے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کی کیسی بانڈنگ ہے، کتنا زبردست پیار ہے کہ ایک دوسرے کی خوشی کا خیال رکھ رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ مستقل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فوکس ہیں کہ وہ روئے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا حضرت عائشہ کو متوجہ کر گیا، اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، داڑھی تر ہو گئی، سجدے میں جا رہے ہیں تو بھی رو رہے ہیں، زمین تر ہو گئی۔ حیرت ہوئی حضرت بلال کو، اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، کیا یہ استغفار کی بنا پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا، کہا بلال افسوس ہے تم پر، کیوں نہ روؤں، یعنی کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کروں اس بات پر کہ اس نے مجھے اتنی پیاری آیت آج نازل کی ہے۔ اور ہم کتنا روتے ہیں۔ اب ان عقل والوں کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاماً کھڑی حالت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کھڑی حالت میں یاد کرتے ہیں،
وقعودن اور بیٹھی حالت میں، وعلی جنوبہم اور اوپر اپنے پہلوؤں کے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ انسان یا تو کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا پھر لیٹا ہوتا ہے، یہی اس کی تین حالتیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل والوں کی پہلی صفت کا ذکر کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اپنے رب کو ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھ لو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بھی نماز کو پڑھنے میں اگر کوئی کھڑے ہو کر دشواری محسوس کر رہا ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے، یہ بتایا گیا، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے میں بھی کوئی دشواری ہے، کوئی مشکل ہے، تو وہ لیٹ کر پڑھ لے، کیونکہ انسان کی یہی تینوں حالتیں ہوتی ہیں۔ لیکن نماز چھوڑی نہیں جا سکتی، ہر حال میں نماز کو پڑھنا ہے، اور نماز ذکر کی بہترین شکل ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں جو اللہ تعالیٰ نے حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں، یہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا نہیں تو نے پیدا کیا، ھذا یہ سب، باطلاً باطل، بے فائدہ یا ناحق، اللہ تعالیٰ آپ نے کچھ بھی باطل پیدا نہیں کیا، یعنی سب کچھ بامقصد پیدا کیا ہے۔ سبحانک پاک ہے تو، یعنی اس بات سے کہ کسی بھی چیز کو بے فائدہ پیدا کرے، فقینا پس بچا ہم کو، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لے، اور ہمیں ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے، اور ایسے عمل صالح کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری نعمتوں بھری جنت میں داخل ہو سکیں۔ اتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ جس میں عقل والوں کی نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا۔ پہلی نشانی کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو اہم ترین کام، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے اور کائنات پر غور و فکر بھی کرنا ہے، کیونکہ کائنات پر غور و فکر کرنے سے ہی معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ فکر کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا، کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ عربی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ جس کو غور و فکر کی صلاحیت آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہر چیز میں عبرت موجود ہوتی ہے، یعنی جس کو بھی غور و فکر کی عادت پڑ گئی وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی لیسن ضرور لے گا، کوئی نہ کوئی عبرت ضرور لے گا۔ بہت سے مفسرین غور و فکر کے بارے میں بتاتے ہیں، جیسے کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر ایک روشنی ہے جو تیرے دل میں داخل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مفسر ہیں وہب کہتے ہیں جو شخص کثرت سے غور و فکر کرے تو وہ حقیقت کو جان لے گا، اس کو صحیح علم حاصل ہوگا، اور جو صحیح علم کی طرف آ جائے تو وہ صحیح عمل کرنے لگتا ہے۔ یعنی غور و فکر نے کہاں تک پہنچایا؟ صحیح عمل تک پہنچایا۔ ہر صحیح عمل کی بنیاد غور و فکر ہے۔ عبداللہ بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرنا اعلیٰ عبادت ہے۔ عبداللہ بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرنا اعلیٰ عبادت ہے۔ کئی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی روشنی غور و فکر ہے۔ حضرت بشیر کہتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی عظمت میں غور و فکر کرے
تو وہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت نہیں کر سکتا۔ جب کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت دل میں آتی ہے، تو ایسا شخص پھر اللہ کی نافرمانی اور معصیت نہیں کر سکتا۔ عبد الحسن کا قول ہے کہ ایک لمحے کا غور و فکر رات بھر کے قیام سے بہتر ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے اللہ اکبر کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، تو وہ کئی سو بار بغیر کسی توجہ کے کی جانے والی تسبیح سے بہتر ہے، کیونکہ آپ نے دل کی جمعیت کے ساتھ ایک بار الحمدللہ کہا، اللہ کی کبریائی کو محسوس کرتے ہوئے ایک بار اللہ اکبر کہا، تو اس کی بڑی ویلیو ہے۔ اسی بنا پر، یعنی ذکر اور غور و فکر کی بنا پر ہی انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ علم کے درجے ہوتے ہیں، اور علم کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان پڑھنا جان لے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس علم میں غور و فکر کرے، پختگی حاصل کرے۔ جتنا جتنا کسی علم میں آپ کا مشاہدہ بڑھتا جاتا ہے، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے، اتنا ہی علم راسخ ہو جاتا ہے، یعنی گڑ جاتا ہے ہمارے اندر۔ جتنا علم راسخ ہوگا اتنا عمل آسان ہوتا ہے۔ آپ نے اسی صورت میں راسخون فی العلم کی دعا پڑھی تھی، کسی کو یاد ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ راسخون فی العلم کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ علم آ جانے کے بعد، ہدایت آ جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا دیں، کیونکہ اگر علم صحیح معنوں میں اندر گیا ہے تو وہ عمل کے وقت ضرور یاد آئے گا، اور اگر ہمیں عمل کے وقت علم یاد نہیں آتا تو ایسے علم کا کیا فائدہ؟ اسی لیے یہ دعا تو کثرت سے مانگنی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ خواہ آپ کائنات میں غور و فکر کر رہے ہوں یا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، اذکار کی شکل میں، دونوں ہی عبادت کی حالتیں ہیں۔ اور کائنات میں غور و فکر کرنا چونکہ اللہ کا فعل ہے نا، یہ سارا کچھ اللہ نے کیا ہے، تو اس پر جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، اس کو غیر اہم کام نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے اس آیت میں دو صفات واضح طور پر اولو الالباب کی بتائی گئیں، الذین یذکرون اور دوسرا ویتفکرون۔ تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے اور غور و فکر بھی کرنا ہے، یہ دونوں کام ہوں گے۔ اس کا فائدہ معرفت الہی نصیب ہوگی، زندگی کا مقصد ملے گا، اور آخرت کی تیاری میں مدد ملے گی۔ یہ ان دونوں کام کے فائدے ہیں، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، زندگی کا مقصد ملے گا۔ کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا؟ اللہ کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنا۔ ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، تو زندگی کا مقصد مل جائے گا، اور آخرت کی تیاری میں یہ دونوں چیزیں مددگار ہوں گی۔ اب ان عقل والوں نے جیسے ہی غور و فکر کیا تو اس غور و فکر نے ان سے کتنا بہترین اظہار کروایا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب نہیں تو نے پیدا کیا یہ سب باطل، بے فائدہ۔ جب اللہ تعالیٰ کائنات کی ایک ایک چیز کو تو نے فائدے کے ساتھ بنایا ہے، مقصد کے ساتھ بنایا ہے، تو ہم انسانوں کو تو کیسے بے فائدہ بنا سکتا ہے؟ ہم انسانوں کو تو کیسے بغیر مقصد کے پیدا کر سکتا ہے؟ ایک ایک چیز کا مقصد ہے، کوئی بھی چیز کائنات میں عبث پیدا نہیں ہوئی۔ اور جیسے ہی انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز مقصد کے ساتھ پیدا ہوئی ہے،
تو اللہ کی عظمت اور اس کی ہیبت وہ محسوس کرتا ہے، اور ان لوگوں کو پھر اپنی آخرت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جو اتنا بڑا رب ہے اس کے سامنے جواب دہی ہے، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو پھر وہ تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے، یعنی اس بات سے تو پاک ہے کہ تو بے فائدہ کوئی چیز پیدا کرے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من تدخل النار، جس کو تو داخل کرے گا آگ میں، فقد، تو تحقیق، اخزیتا، تو نے رسوا کیا اس کو۔ تو اصل رسوائی یہ نہیں کہ دنیا میں کسی نعمت سے محروم ہو گئے، اصل رسوائی یہ ہے کہ جو جہنم میں داخل ہو گیا۔ وما للظالمین، اور نہیں ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار۔ پھر ظالموں کے لیے کل قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم وہ جو اللہ کے حق میں کمی کرے، جو اللہ کی نافرمانی کرے، شرک کرے، تو ایسے ظالموں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو عقل والے اس ذلت اور رسوائی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔